السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج دو بڑی خبریں ہیں ہمارے ساتھ، اور ایک اس میں میرے لیے بہت بڑی خبر اس لیے بھی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، بغیر نام لیے کچھ لوگوں پہ تنقید کی جا رہی ہے اور دعوے کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے اپنی ہی ایک فیمیل سینیٹر کے حوالے سے جو لیگل بیک گراؤنڈ بھی رکھتی ہے۔ تو آج ہم کھل کے اس پہ بات کرتے ہیں اور یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، کیونکہ مجھے اور شیراز کو یہ معاملہ گزشتہ میرے خیال میں 2-3 مہینے سے ہمیں پتہ تھا، لیکن ہم نے اس پہ اس لیے گفتگو نہیں کی کہ کنفرمیشن نہیں آئی تھی، اور اب چونکہ لوگوں نے اس پہ بات کرنا شروع کر دیا ہے تو ہم بھی اس پہ تھوڑا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیراز، دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جس کو جو مجھے جواب نہیں دے رہا، ذیشان صاحب، جو میرے خیال میں اردو پوائنٹ صاحب، انہوں نے ایک گاڑی میں بیٹھ کے ایک سٹوری، گاڑی میں بیٹھ کے نہیں تھے، گھر میں بیٹھ کے ایک سٹوری، اور دوسری ایک سٹوری تھی، تو کہ ایک سینیٹر صاحبہ کو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو پارٹی سے نکال لے، اور چونکہ اس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا اور وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر رہی تھی تو اس لیے ان کو پارٹی سے نکالا جائے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالے تفصیل کے ساتھ کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اور کب سے یہ کہانی شروع ہوئی۔ بہت شکریہ عمران۔ دیکھیں، یہ صرف ایک سینیٹر کے بارے میں نہیں بلکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے اہم رکن جو ماضی میں کافی اہم پوسٹوں پر اور تعینات آج رہے بھی میں ہیں۔ اتنا بتا سکتا ہوں، آج بھی رکن قومی اسمبلی ہے۔ ہاں، اور آج بھی رکن قومی اسمبلی ہے، اور آئینی عہدہ ان کے پاس تھا ایک بہت بڑا، اور اس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ ان دونوں کو پارٹی سے نکالا جائے۔ ایک خاتون سینیٹر تھی، خاتون سینیٹر وہ سینیٹر ہے کہ جن کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان میں سے کئی ایک اہم نام جو ہے وہ ان سے تنگ بھی ہے۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی ان کا ایک ٹاکرا، ایک ٹسل رہا ہے۔ یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہے جس کے بارے میں جس کی شکایت لگائی تھی سلمان اکرم راجہ نے، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ ٹویٹر پہ بھی کچھ تو میں ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی، ٹویٹر پہ بھی اس طرح کی جو ہے باتیں سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم رہنما تھا وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں بھی کافی اہمیت رکھتا ہے اور کافی ایکٹیو بھی رہا ہے، گو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن کافی ایکٹیو بھی رہا ہے۔ ان کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بھی پارٹی سے نکال دے۔ یہ معاملہ کب شروع ہوا؟ یہ معاملہ تب ہوا جب عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے۔ اس ملاقات میں یہ بات ہوئی تھی، اور باقاعدہ طور پر کچھ اہم شخصیات نے اس ملاقات کی ٹرانسکرپٹ بھی جو ہے ان کے پاس موجود تھی کہ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی اور میں نے اس وقت ٹویٹ کر کے کہا تھا، تو اس پر اس جو ایم این اے تھا اس نے قومی اسمبلی کے اندر مجھے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا، میں نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کے پاس تمام راستے موجود ہیں، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے یہ خبر ہم نے ظاہری بات ہے ہم نے اس پہ ٹویٹس وغیرہ بھی کی تھی، ہم نے پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ اب چونکہ ذیشان صاحب نے اور عدیل صاحب نے اس بارے میں بات کی ہے تو اس میں صرف وہ خاتون سینیٹر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، صرف خاتون سینیٹر کو نہیں بلکہ جو میل رکن قومی اسمبلی ہے اس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ خان صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ شکایتیں لے کے جاتے ہیں۔ وہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے وہ کیا، اپنے بارے میں نہیں بتاتے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک جو رہنما ہے ان کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ وہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ دوسروں کی شکایتیں لے کے جاتے ہیں، اور یہ ہم جب ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی یہ باتیں ہم سنتے بھی تھے کہ خان صاحب کے کانوں میں فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے وہ کیا، فلاں بندے نے کم لوگوں کو نکالا، فلاں بندے نے کور کمیٹی میں یہ بات کی، فلاں بندے نے سیاسی کمیٹی میں یہ بات کی۔ تو یہ چیزیں خان صاحب تک پہنچتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عمران کے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت بہت زیادہ گروپ بن گیا ہے۔ ایک گروپ کا بندہ جب جاتا ہے تو وہ دوسرے گروپ کے بندے کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو اس دن بھی یہ ہوا تھا، عظمیٰ خان کو بھی خان صاحب نے جب آخری ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ خان صاحب نے دو بندوں کو کہا تھا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، گو کہ ابھی تک ان کو پارٹی سے نہیں نکالا گیا۔ صرف یہ بات نہیں بلکہ عمران آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں جب علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کو کابینہ میں شامل کیا جائے، بار بار کہا تھا، لیکن ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ جب جیل سے خان صاحب کوئی اس طرح کا حکم دیتا ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ کو قابل قبول نہ ہو تو ان پر
چپ ساتھ لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے, مسئلہ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو اس وقت ان دو رہنماؤں کو نکالنے کا حکم دیا گیا تھا جو کہ ابھی تک اپنی ان سینٹ میں رکن سینٹ ہے اور دوسرا قومی اسمبلی کا رکن ہے, وہ ابھی تک ان کرسیوں پر براجمان ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اور دوسری طرف سے جو دیگر احکامات ہیں ان کی بھی جو ہے اس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ان کو بھی نہیں مانا گیا. تو یہ تو اسی کلیریفیکیشن ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ دو جو اہم رہنما ہیں ان کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا اور ان کو ابھی تک پارٹی سے نہیں نکالا گیا. اچھا شیراز, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ معاملہ اب کیوں نکل آیا؟ مطلب اس کے تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے کہ یہ احکامات آئے تھے, تو اب یہ کیوں فلوٹ ہوا ہے, یہ چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں اور صرف ایک بندے کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ عمران, میں چونکہ گزشتہ 8-9 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کور کر رہا ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے جب آپ کو خبر دیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے مخالف گروپ کے بارے میں خبر دیتے ہیں. علیمہ خان کے ساتھ کچھ اس سینیٹر صاحبہ کا کوئی جھگڑا ہوا, پھر سلمان اکرم مرزا کے ساتھ بھی کوئی تو میں ہوئی, اس طرح کی باتیں ہوئی. اس کے بعد ظاہری بات ہے جو ان کے مخالف گروپ ہے انہوں نے یہ خبر فیڈ کی ہوگی, اور ذیشان صاحب نے جب ولاگ کیا تو اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہی جو ان کے مخالف گروپ ہے وہی ظاہری بات ہے ان کا ہی ہاتھ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے یہ ایک محاذ کھولنا چاہ رہے ہیں اس سینیٹر صاحبہ کے خلاف. تو لیکن خبر پوری دینی چاہیے. ہمیشہ ہمارا جو المیہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی خبر دے دیتے ہیں, ہم اپنی مرضی کا سچ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی کی جو خبریں ہیں وہ سننا چاہتے ہیں, وہ بریک کرنا چاہ رہے ہیں. خبر پوری یہ تھی کہ 2 بندوں کے نام سامنے آئے تھے اور ان 2 بندوں کو ابھی تک نہیں نکالا گیا. اچھا, دو بندوں کی خبر تھی جو 2 بندوں نے دی ہے ایکچولی. ابھی جو 2 بندے وہ بول چکے ہیں, اس میں ایک ذیشان صاحب اور ایک عدیل راجہ صاحب. لیکن یہ دونوں بندے جو ہیں, اگر ذیشان کی بات کریں تو وہ آپ کو کبھی بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ سہیل افریدی پہ تنقید کر رہا ہے, لیکن وہ علی امین گنڈاپور پہ بہت تنقید کرے گا. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا عدیل راجہ صاحب جو ہے وہ سہیل افریدی پہ تنقید کریں گے, وہ علی امین گنڈاپور پہ تنقید کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے صحافی برادری ہے یا جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, تو وہ بھی ایک قسم سے ایک مخصوص گروپ کے ساتھ منسلک ہو کے خبریں دینے کی کوشش کرتے ہیں اور آدھا سچ وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ علیمہ خان نے سہیل افریدی پہ تنقید کی, نہیں, لیکن وہ گنڈاپور پہ تنقید کر رہی ہے. وہ تو ایک دوسرے پہ الزامات باقاعدہ نہیں. اٹ مینس کہ آپ جو ہے نا وہ جو ڈاٹس ہے ان کو اگر آپ میچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں صحافی کس گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے. میں پے رول کا استعمال نہیں کروں گا, یہ سیاستدانوں کا کام ہے وہ کریں کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں. لیکن آپ اگر ڈاٹ جو ہے نا وہ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں صحافی کس گروپ کے ساتھ ہے یا کس گروپ سے ان کو خبریں آتی ہے. ٹھیک ہے, گروپ کا مطلب یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی کی جو گروپ بن گیا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو آپ ڈاٹس ملا لیں کہ کیا علیمہ خان نے آج تک سہیل افریدی پہ تنقید کی ہے گنڈاپور کے خلاف, تو ظاہر بات ہے وہ میدان میں ہے. اچھا, جو سینیٹر صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے اس پر علیمہ نے بھی تنقید کی ہے مختلف, گو کہ علیمہ خان ایم این اے سے بھی تنقید کرتی ہے, مختلف سینیٹر پر تنقید کرتی ہے, کہ جن کا نام سامنے آ رہا ہے وہ نام لینے سے وہ ڈرتے ہیں, تو ان کے خلاف بھی علیمہ خان نے کئی ایک محاذ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے بھی ہوئی, اس سائڈ سے بھی باتیں ہوئی. تو یہ ڈاٹس اگر ہم کنیکٹ کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس کے بارے میں یہ بات. لیکن اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ان کا لیڈر, ہر کسی کو اپنا لیڈر محبوب ہوتا ہے, جو ان کے لیڈر کے مشکلات ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے, اور جس طرف ان کی توجہ ہے وہ صرف فلانے کو اس طرف کرو, فلانے کو ہٹاؤ, فلانے کو لگاؤ, فلانے کو وزیر بناؤ, فلانے کو سینیٹر بناؤ, یا ایک مخصوص سوچ کے ساتھ, مخصوص بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں کہ فلانے کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے. لیکن جو لائک آج میں نے نہیں دیکھا کہ 1 مہینہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے ہو گئے کہ عمران خان کی آنکھ کے اپڈیٹس کیا ہے, کوئی بات نہیں ہو رہی. اب عید تک جو ہے نا یہ معاملہ چلے گا کہ سینیٹر کون تھی, یہ بات کیوں ہوئی, بات کس نے کی, کس کے کہنے پر کی. عید تک یہ بحث چلے گی. عید کے بعد کوئی نیا ٹاپک سامنے آ جائے گا, کوئی نئی گروپ بندی سامنے آ جائے گی, کوئی نیا جگہ سامنے آ جائے گا. پھر نیکسٹ جو 15 ڈیز ہوں گے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ٹویٹ کرتے رہیں گے, پھر وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے نیکسٹ جو 15 دن جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہے اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیانیہ جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے. تو یہ خان
خان کی رہائی تو دور کی بات ہے نا، خان کی رہائی تو اس پر تب بات ہوتی ہے جب ان کے پاس اپنے لیے ٹاپکس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس کچھ مخصوص گیسٹ ہوتے ہیں کہ جب ہمارا گیسٹ بھاگ جائے تو ہم ان کو پروگرام میں بٹھا دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ موجود رہے گا. تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو خان کا بیانیہ ہے وہ صرف ریزرو کے لیے ہے. یہ آپسی اختلافات کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپسی جھگڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب ان کے پاس وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر خان کو لے آتے ہیں. تو ایسا خان کا منجن بیچ دیتے ہیں، پھر سائلنٹ ہو جاتے ہیں. اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی سہیل افریدی سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر واقعات ہو رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کوئی میٹنگ بلائی ہے، آپ نے کوئی اکوپمنٹ دیے ہیں، آپ نے پولیس کو اکوپڈ کیا ہے، ان کو امپاور کیا ہے، کیا کیا ہے آپ نے. ایجوکیشن کرائسس ہیں آج جب یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج بھی بلدیاتی جو محکمہ بلدیات ہے جو مینا خان افریدی صاحب کے پاس ہے، ان کے ملازمین نے آج رمضان میں پشاور میں اتنی گرمی میں انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا اپنی تنخواہوں کے لیے. پینشنرز جو ہے وہ تنخواہوں کے لیے در در کے ٹوکرے کھا رہے ہیں. جو یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. جو ہسپتالوں کی اگر آپ حالت دیکھیں تو صحت کارڈ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ نے نیا، وہ کہتے ہیں ہم نظام کو تبدیل کرنے آئے ہیں، نظام کو درست کرنے آئے ہیں، تو ہم نیا اسپتال، کوئی نیا اسکول، کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنائیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ جو سیاست کر رہے ہیں، میرا شاید میں غلط ہوں لیکن میرا موقف یہ ہے کہ یہ ایکچولی اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے اور اپنے کارکنان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے یہ ایک شوشہ 10 روز 15 روز بعد مخصوص جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے. بالکل، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ اپنی خطاؤں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. پی ٹی آئی دیکھیے موجودہ جو صوبائی قیادت ہے، آج مینا خان کی بات کی، ان کا یہ محکمہ ہے اور وہ ملازمین جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں رمضان میں بھی. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کبھی اسلام آباد ہوتے ہیں، کبھی وہ لاہور ہوتے ہیں، کبھی وہ کراچی ہوتے ہیں، کبھی وہ کدھر ہوتے ہیں، کبھی کدھر. وہ وہی 804 کے نمبر 804 اور اس کی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 200 ارب روپے کا پشاور کے لیے گرینڈ پیکج کا اعلان کیا ہے. اللہ کرے کہ وہ اس سے پہلے 1000 ارب کا قبائلی اضلاع کے لیے بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا وہ 5000 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں. کدھر؟ مریخ میں؟ پتہ نہیں. 1000 بیڈ کا تو کوارڈ میں بنا رہے ہیں، وہ تو شفیع جان صاحب کہتے ہیں. گراؤنڈ پہ کچھ ہے؟ ویسے یہ دنیا کی دوسرا بڑا ہاسپٹل ہوگا اگر 5000 کا بن گیا. اب مطلب مجھے تو حیرانگی ہے، یہ 50 لاکھ نوکریاں بھی دے رہے تھے. کہاں پہ؟ عمران خان نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں، ہاں 1 کروڑ گھر، وہ اور 1 کروڑ گھر، 350 پتہ نہیں کتنے کروڑ درخت لگائیں گے. 10 ارب کدھر ہے وہ لگائے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھیں سامنے لگے ہوئے ہیں سارے. چلے جی آن لائٹر نوٹ. اچھا آج ایک اور بڑی خبر یہ بھی پائیں گے کہ پرائم منسٹر نے بھی خطاب کیا ہے، اور کیا جلدی بتائیے گا کیا کرکس ہے اس خطاب کے. اب کیا کچھ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ جو عید کے بعد جو ہمارے پاس ایک ٹائم ہوگا، اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ان کی سپیچ کے 2 اہم پوائنٹس ہیں. ایک تو جو کشیدگی چل رہی ہے مشرق وسطیٰ، مطلب گلف کنٹریز اور امریکہ، اسرائیل اور ایران کے حوالے سے، ایک یہ تھا. اور دوسرا جو تھا جس کے وہ ہم اس کو کہتے ہیں جو امپیکٹ پڑا ہے پوری دنیا پہ پڑے لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہی پڑا ہے، 55 روپے کا پڑا ہے فی لیٹر. تو اس پہ انہوں نے بات کی. اس پہ ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ڈیفینڈ تو نہیں لیکن وہ کچھ جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے کہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے، لیکن کہ ہم آپ پہ نہ ڈالیں، خود ڈالیں. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طرح ہوگا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے بڑی اچھی پہلے اسٹارٹ کی جو تقریر مجھے بڑی پسند آئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایران پہ جو حملے ہوئے ہیں اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو ہمارے برادر ملک آذربائیجان یا جارڈن یا یو اے ای یا سعودی عرب جہاں پہ بھی یہ حملے ہو رہے ہیں اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان سیف زون میں ابھی تک کھیل رہا ہے. اور میرے خیال میں ابھی تک میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی زبردست ہے. وہ ہر کسی کے ساتھ مطلب ایران مینشنڈ پاکستان ان یونائٹڈ نیشن ان تھینک پاکستان فار سپورٹ. تو اب دیکھ لی کہ ایران مطلب آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس پورے سینیریو میں، لیکن یو اے ای بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، سعودی عرب بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. آن لائٹر نوٹ
پشتو میں ہم کہتے ہیں نا منگ ہر دیکھ سم سے ہوں. نہیں ہر دیکھ کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, چمچی کی بڑی چمچی کہہ لیں. لیکن اس وقت اگر ہم اسی طرح سیف زون میں کھیلتے رہے نا تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بچا بھی رہے ابھی تک, کیونکہ ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر امریکہ کا موڈ ہماری طرف خراب ہو گیا نا پھر ہماری خیر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہمسایہ بھی ہیں, وہاں پہ برادر اسلامی ملک بھی ہیں, تو سب کو ساتھ ملا کے, اور میرے خیال میں پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کوئی مذاکرات وہ شروع ہو جائیں, ایٹ لیسٹ اپنے جو برادر اسلامی ملک ہیں ان کو ایک کر کے ان کے درمیان جو کشیدگی ہے, جو حملے ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کرے. دوسری بات وہی کہ پوری دنیا میں وہ جو ڈالر تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑی ہیں, اور 65 یا 60 سے 104 اور 100 پلس پہ پر فی بیرل وہ چلا گیا. تو ہماری بھی مجبوری تھی, لیکن یہ مجبوری مجھے یہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ سب سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک موجود ہے. اچھا, یہ جو موجودہ تیل یہاں پہ پاکستان میں ہے, کیونکہ نیا سٹاک ابھی تک نہیں آیا, تو یہ آپ نے پرانی قیمتیں ہیں اس پہ آپ نے خریدا تھا, تو اس پہ پرانے والے سٹاک پہ آپ نے 55 روپے کیوں لگائے؟ اچھا, نیا سٹاک آیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو مہنگا ملا ہے تو ہم جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں, لوگ مان بھی سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ فریٹ اور یہ جو قیمتیں ہیں یہ بڑی ہے, فریٹ زیادہ ہوگا, کرایہ زیادہ پڑے گا آپ کو, وہ تو اس لیے آپ یہ تیل مہنگا کر رہے ہیں. لیکن موجودہ سٹاک کو آپ نے کس لیے مہنگا کیا؟ تو میرے خیال میں کچھ بلیک میلنگ, میں تو اس کو بلیک میلنگ اس لیے کہوں گا کہ جو ہم نے اب اکثر دیکھا ہے کہ جو پمپ مالکان ہے تو وہ اکثر پمپ بھی بند کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ مہنگے ہیں, اس کو اب تھوڑا مہنگا کریں, اس میں ہمارا مارجن بہت کم ہے. تو تھوڑا سا وہ گھبرا گئے شاید کہ کیونکہ سارا پہیا رک جائے گا کہ اگر تیل نہ ہو تو ہم بھی نہیں جا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء خوردنوش ہے, جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کھانے والی چیزیں ہیں, سب ہم امپورٹ موسٹلی کرتے ہیں, تو اس کا مسئلہ بن سکتا تھا. تو خیر جو بھی تھا 55 روپیز کا انہوں نے وہ انکریز کر لیا. لیکن ایک فیصلہ ایک خطرناک, اس سے بھی خطرناک فیصلہ یہ تھا کہ اب ہم ہفتہ وار قیمتوں کا تعین کریں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج یا نیکسٹ ویک جو بھی ہے عید کے قریب پھر قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک امید دلائی ہے کہ نہیں وہ ہم آپ پہ نہیں ڈالیں گے, وہ ہم گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب وہ صرف 4 دن آئیں گے. جمعہ تو ویسے بھی ان کے لیے آدھی چھٹی تھی, تو اب پوری چھٹی ہو گئی. جمعہ ہفتہ اتوار جو تھا وہ ان کی چھٹی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اسکولس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ورک فرام ہوم 50%, 2 مہینے کی تنخواہیں جو کابینہ اراکین اور مشیر اور معاونین ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وزرائے اعلیٰ یا وزیر اعظم, گورنر, صدر, جتنے بھی لوگ ہیں مطلب آئینی عہدوں پہ, ان کی بیرونی ملک سفر پر پابندی بھی لگا دی ہے. جو گریڈ 20 سے اوپر یا 3 لاکھ سے جن کی تنخواہ زیادہ ہے ان پہ کچھ 25% کٹس لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح کے کئی فیصلے ہیں. سرکاری گاڑیوں کو بند کرنے یا ان کو پیٹرول جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح کئی فیصلے ہیں, اچھے فیصلے ہیں. مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اسکولز بند کیے, پھر کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. لیکن یہ جو حالات چل رہے تھے, مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہماری تیاری نہیں تھی کہ جو ہم جس چیز کا سامنا کر رہے ہیں. کیونکہ ایران کا مسئلہ تو آج تو نہیں ہے نا, وہ تو اس سے پہلے بھی ایک بار یہ مسئلہ ہو گیا تھا. پھر چونکہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہو گئے, ویسی بھی ایک ہے, تو ایران کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہوا. تو ہمیں ایٹ لیسٹ پریکاشنری میجرز کے طور پہ ہمیں اپنا سٹاک جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں دبئی یا سعودی عرب جو گلف اسٹیٹس ہے وہاں سے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم آپ کو تیل دیں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں بھی تھوڑی سی کفایت شعاری اپنانی ہوگی. لیکن اس میں پی ایم صاحب کی اسپیچ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو یہاں پہ جو اجلاس ہو رہے ہیں, میرے خیال میں 12 تک وہ ایڈجرن کیا ہے. نہیں, کل 12 بجے تک نہیں, 12 کے اجلاس کل 12 بجے. اچھا, کل 12 بجے. تو ان اجلاسوں پہ جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو بھی, اگر ضرورت نہیں ہے, کوئی قانون سازی نہیں ہے, صرف بات کرنے اور صرف آنے اور جانے کے بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں سارے اراکین کو, اسٹاف, بجلی, گیس جو بھی ہے, تو ان کفایت شعاری کے طور پر میرے خیال میں سینٹ اور قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جتنی بھی ہے اجلاس, یا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آن لائن اجلاس ابھی کریں گے, اس طرح بھی کچھ ہے, تو اس کو بھی آن لائن کر لیں اگر ضرورت ہے تو. لیکن قومی اسمبلی, سینٹ اور جتنی بھی پارلیمنٹس ہے, صوبائی پارلیمنٹ,
تو ان کے اجلاسوں پہ میرے خیال میں کچھ وقت تک پابندی لگنی چاہیے، تاکہ جو ضرورت ہے ہماری، جو بھی ہے، جو مہنگائی ہے، کیونکہ اب مہنگائی بڑھے گی، صحیح، کیونکہ تیل کی قیمتیں اگر بڑھتی ہے تو صرف تیل کی قیمتیں نہیں بڑھتی، اس کے ساتھ اشیاء ساتھ ضروریہ ہر پہ چیز افیکٹ ہر ہوتا ہے۔ چیز ہماری قیمتیں، مطلب ہم اگر پانی بھی لیتے ہیں تو اس کی قیمتیں بھی بڑھیں صحیح، گی۔ بہت شکریہ عمران۔ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہے تو اشیاء خوردنوش پہ بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔